ایران نے تو بڑا ایک کلیئر نو کہہ دیا ہے اور امریکہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم مذاکرات کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں واقعی سینیریو کیا بن رہا ہے؟ کیا واقعی ہم کل کے دن مذاکرات اور بات چیت ہوتے ہوئے دیکھیں گے یا پھر مشکل نظر آ رہا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ میری اوپینین دینے کے لیے۔ میم بات یہ ہے کہ جب تنازع بڑے نظامی بحران سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس وقت سفارتکاری جو ہے وہ شاذ و نادر ہی بیانات، اعلانات اور ٹویٹر سے آگے جاتی ہے۔ اس کے لیے جو میچورٹی ہے وہ یقیناً یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ محتاط خاموشی رکھیں اور جو بالواسطہ یا بلا واسطہ جو آپ کے کانٹیکٹس ہیں ان کے تھرو جائیں۔ میرے خیال میں سب سے پہلے تو پاکستان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ جس ذمہ داری کے ساتھ اور جس تحمل کے ساتھ اور جس سیکریسی کے ساتھ انہوں نے اس سارے تسلسل کو آگے بڑھایا ہے وہ یقیناً اپریشیبل ہے۔ دوسرا، اس کو جو ڈاؤن فال ہے اس میں بہت بڑا جو کردار ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں۔ وہ ایک ایسی ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں کھبا دکھا کے سجا مار دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ڈواں ڈول ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں مجھے اللہ سے بھی بڑی امید ہے اور مجھے پاکستان کی میچورٹی سے بھی اور سفارتکاری سے بھی کہ ہم اس غیر یقینی صورتحال سے یقیناً نکلیں گے، اور یہ جو نازک سا سفارتی ڈھانچہ بن رہا ہے یہ منہدم نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ بہت سی چیزیں پہلے سے طے شدہ ہیں۔ چند ایک چیزیں جس میں یہ والا واقعہ خاص طور پہ جس پہ کہ ان کے جہاز پہ قبضہ کرنا اور ان کے انجن کے حصے کو تباہ کرنا، میرے خیال میں یہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی اور پازیٹیوٹی پہ باتیں شروع ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ بھی فرمائے گا کہ پاکستان کی طرف سے اوورآل بھی خود پرائم منسٹر بھی اور فیلڈ مارشل بھی ایک نیوٹرل ثالث کے کردار کی پوزیشن میں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ایران اور امریکہ دونوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، ڈرافٹس کے تبادلے ہوئے ہیں کچھ دنوں پہلے تک، اور پوری کوشش ہے پاکستان کی کہ یہ کسی طریقے سے دونوں فریق مذاکرات کے لیے بیٹھیں اور پھر اس کے بعد کسی میوچل کنسنسس کے اوپر جا سکیں۔ لیکن سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی سچویشن میں کیا پاکستان کنونس کر سکے گا جب دونوں طرف ایک مرتبہ پھر ہم ریزسٹنس پیدا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جی، یہ تو بالکل آپ نے بات صحیح کی کہ مذاکرات جو ہوتے ہیں وہ دنوں میں نہیں، ہفتوں میں نہیں، کئی وقت لیتے ہیں، اور جو ماضی کی واقعات ہیں، باراک اوباما والی جو ڈیل تھی وہ دیکھ لیں، افغانستان کی ڈیل دیکھ لیں، ویتنام کی ڈیل دیکھ لیں، جو بھی ڈیلیں ہوئیں وہ کئی سال لگے۔ تو میرے خیال میں ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں، جس طرح کے پازیٹیو بیان آ رہے ہیں اور جس طرح کے بہت جلد تسلسل کے ساتھ پہلے بھی رابطے تھے لیکن اب ہائیسٹ لیول پہ دوبارہ پاکستان میں انشاءاللہ مذاکرات ہونے لگے، تو میرے خیال میں ایک کوئی نہ کوئی ایسا معاہدہ ضرور ہو جائے گا جس پہ کم از کم جنگ بندی اور ابنائے حمص کے اوپر کچھ چیزیں طے ہو جائیں گی۔ یہ تو مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ کچھ ثانوی مسائل ہیں جن پہ ڈسکشن ہوتی رہے گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو یورینیم کی انرچمنٹ والا مسئلہ ہے یہ بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ ایران بھی لچک دکھائے گا اور امریکہ بھی، 20 اور 5 سال والی تو ایک بات ہوگی جو ڈسٹ اٹھانی ہے اس پہ بھی، تو لیکن ایک براڈر ایگریمنٹ میں سمجھتا ہوں، میری رائے ہے کہ ضرور انک ہو جائے گا انشاءاللہ آئندہ دنوں میں یا ایک آدھ دن میں، اور اس کے اوپر پھر اس کے اوپر تسلسل سے مذاکرات رہیں گے۔ اور جو خوش آئند بات ہے کہ پاکستان کا تسلسل کے ساتھ اس میں انوالومنٹ بھی رہے گا، امیج بھی بہتر ہوتا رہے گا الحمدللہ، اور اس پہ ہر پاکستانی کو بشمول ہمارے، اور میں نے جو دیکھا ہے کہ مسلمانوں کو بھی اس پہ بہت فخر ہو رہا ہے الحمدللہ۔ یہ بھی بتائے گا کہ آبنائے ہرمز کو جس طرح بند کیا گیا پہلے، پھر اس کے بعد ایران نے فیصلہ کیا کہ آبنائے ہرمز کھولنی ہے، لیکن پھر ایرانی بحری جہاز کا پکڑے جانا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی یہ جو سمندری کارروائی ہے ایران اس کا ریاکشن نہیں دینا چاہے گا؟ اور اگر دیکھا جائے تو ایک ہی وقت میں وہ مذاکرات کی بات بھی کر رہے ہیں اور دوسرے وقت میں وہ اس قسم کی کارروائیاں بھی، تو پھر ایران کو کیسے کنونس کیا جائے گا کہ وہ ان سے بات چیت کریں؟ دیکھیے، اس کے لیے دو تین باتیں سمجھنا ضروری ہے کہ خطے میں یہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں آبنائے حمص تو اب آ کے اجاگر ہوا۔ سب سے پہلے تو اس میں صہیونی سوچ تھی جو کئی دہائیوں سے اس پہ عمل پیرا تھی، اور وہ مطمئن کرنے کی کوشش میں تھی امریکن لابیز کو، امریکن صدور کو، لیکن وہ کر نہیں پا رہے تھے بیکاز لاجیکلی آبنائے حمص کو بند کرنے کے جو اثرات تھے وہ صرف ایران یا
अमेरिका या खलीजी मुल्कों पे नहीं थी, बल्कि उसकी पूरी मईशत, दुनिया की जो मईशत थी, वो हिलने का खदशा था और वही प्रैक्टिकली ऐसा हमने देखा। तो अब्नाए होमस की जो इम्पोर्टेंस थी, जो सिग्निफिकेंस थी, वो बिल्कुल सामने रोज़े रोशन की तरह अया हो गई सबके सामने। एक तो बात ये। दूसरी बात ये है कि अमेरिका की जो पेट्रो डॉलर निज़ाम है, वो बरकरार रखना चाहता है। अब उसके असर और रसूख के लिए देखिए सारा तसलसल जो है वो 20% तो है तवानाई का, लेकिन उसकी एसोसिएटेड जितनी चीज़ें हैं, वो भी इसी सप्लाई से रिलेटेड हैं। फिर जो बहुत बड़ी सप्लाई चेन का कंट्रीब्यूटर है, वो चाइना है। अब चाइना के साथ देखें साइकोलॉजिकली और प्रैक्टिकली हिडन वॉर तो चल रही है अमेरिका की, वो उसको भी डाउन करना चाह रहा था। सो अब्नाए हुम्मस जो है वो एक कलीदी किरदार अदा कर रही थी, लेकिन जो इस जंग का मैं समझूँगा फ़ायदा या नुकसान, जिस तरफ से भी हम लेना चाहें, हमने ये साबित कर दिया ईरान को कि ईरान जो चाहे वो कर सकता है अगर अब्नाए हुम्मस को वो कंट्रोल करे। ये आपने उसको एक बहुत बड़ी तक़वियत दे दी और नुकसान क्या हुआ कि दुनिया के लिए नुकसान बन गया। इससे पहले तो देखें जो कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ सी लाइन्स का, उसके मुताबिक तो उसको वो इसको नहीं करना चाहिए था। ये तो नेविगेशन रूल्स की सिर्फ़ ये पैसेज के पैसे ले सकता था। अब तो उसने टॉल की बातें करनी शुरू कर दी। तो ये अब्नाए हुम्मस का मसला उजागर हो गया और उसमें ये भी उजागर हो गया कि इस पूरे खित्ते की और पूरी दुनिया की मईशत का दारोमदार इस पे है। अब मैं एक आपकी इजाज़त से एक और बात कहना चाहूँगा कि अब्नाए हुम्मस के साथ-साथ बाबुल मंदब भी उस तरह सामने नहीं आया। अगर खुदा न ख़ास्ता ये जंग तवील पकड़ती है, तो हूतीज़ अगर उसमें इफ़ेक्टिव हो जाते हैं, तो रेड सी के अंदर से अगर बाबुल मंदब को आप बंद करते हैं, तो यूरोप की सप्लाई चेन और ज़्यादा मुतासिर हो जाएगी और उसमें भी फैक्टर चाइना आता है। इसलिए ये जो अब्नाए हुम्मस, बाबुल मंदब, इलाकाई असर और अपना असर और रसूख रखना, कंट्रोल रखना, ये बहुत ज़्यादा विज़िबल और वाज़ेह तौर पे दुनिया के सामने आ चुका है।